بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان جنگ احد میں یہ کہہ کر گیا تھا کہ آئندہ سال مقام بدر میں لڑائی ہوگی۔ مسلمانوں نے اس بات کو منظور کر لیا تھا۔ منافقین مدینہ جو رات دن مسلمانوں کی بربادی کی تدبیر سوچتے رہتے تھے، انہوں نے نعیم بن مسعود کو مکہ بھیجا کہ قریش کو احد کی قرارداد یاد دلائے اور جنگ کے لیے آمادہ کرے۔ نعیم نے ابو سفیان کی توجہ دلائی کہ مسلمانوں کے مقابلے کی تیاری کرنی چاہیے۔ مکہ میں اس سال کچھ قحط گردانی تھی۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہم جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں، لیکن تم یہ کام کرو کہ مدینہ میں جا کر ہماری عظیم الشان تیاریوں کا حال سناؤ اور مسلمانوں کو ڈراؤ تاکہ وہ مدینہ سے نہ نکلے اور اس سال لڑائی نہ ہو۔ اگر یہ کام تم سے سر انجام پا گیا تو تم کو 20 اونٹ بطور شکر پیش کیے جائیں گے۔ نعیم نے مدینے میں آ کر بڑی آبوتاب کے ساتھ قریش کی تیاریوں کا حال جا بجا بیان کرنا شروع کیا۔ یہ خبر سن کر مسلمان کچھ فکر مند ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور پھر مسلمان ان خبروں کو سن کر کیوں گھبرا رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک شخص بھی میرے ہمراہ نہ چلے تو میں تنہا حسب وعدہ کفار کے مقابلے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچ جاؤں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی اور بدر کی جانب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1500 صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ کا عامل مقرر فرما گئے۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا علم حضرت علی کو سپرد کیا۔ کل فوج میں اس مرتبہ 10 گھوڑے تھے۔ ابو سفیان لڑائی سے جان بچانا اور ترا دینا چاہتا تھا، مگر جب اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے روانہ ہونے کا حال معلوم ہوا تو مکہ سے 2000 کا لشکر جرار لے کر چلا۔ خشک سالی کی وجہ سے اس لشکر کے پاس سامان عزوفہ میں ستو کے سوا اور کچھ نہ تھا، اس واسطے اس لشکر کا نام جیش الصویق مکہ میں مشہور ہوا۔ ابو سفیان کے لشکر میں اس مرتبہ 50 سوار تھے۔ یہ 2000 کا لشکر جب مقام اسقان میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر میں 1500 جانباز موجود ہیں۔ اہل مکہ بدر اور احد میں دیکھ چکے تھے کہ تہائی اور چوتھائی تعداد کے مسلمان سے بھی ان کو شکست کھانی پڑی۔ اب بھی اگرچہ مسلمان تعداد میں کم یعنی 3/4 تھے، مگر اس تعداد کا حال معلوم ہو کر کفار کے اوصار خطا ہو گئے اور وہ مقام اسقان ہی سے یہ کہہ کر مکہ کو واپس چلے گئے کہ ہم قحط سالی کے ایام میں جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ لشکر جب راستہ ہی سے واپس ہو کر مکہ کو پہنچا تو مکہ کی عورتوں نے کہا کہ تم صرف ستو پینے گئے تھے، اور اگر لڑنے کے ارادہ سے جاتے تو واپس کیوں آتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر میں پہنچ کر 8 روز تک کفار کے منتظر رہے۔ 8ویں روز معبد بن ابی معبد خزائی نے آ کر اطلاع دی کہ ابو سفیان مکہ سے روانہ ہو کر اور مقام اسقان تک پہنچ کر پھر واپس چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر بدر سے مدینہ کو واپس تشریف لائے۔ یہ آخر رجب سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس سفر کا نام غزوہ بدر موعد اور غزوہ بدر ثانی اور غزوہ بدر صغرا اور غزوہ بدر اخرى مشہور ہے۔ مال غنیمت تو مسلمانوں کے ہاتھ کچھ نہ آیا، لیکن ان ایام میں چونکہ بدر میں میلہ لگتا تھا اس لیے مسلمانوں نے تجارت کے ذریعے سے کافی فائدہ اٹھا لیا۔ ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں واپس تشریف لائے۔ اسی سال حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اسی سال شراب حرام ہوئی۔ اسی سال عبداللہ بن عثمان یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے بعمر 6 سال وفات پائی۔ اس بچے کی وفات کا سبب یہ تھا کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں پنجہ یا خار مار دیا، جس کی تکلیف سے جان پر ممکن نہ ہو سکے۔ اسی سال زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا۔ اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالسلام مخزومی کی وفات کے بعد ان کی بیوی ام سلامہ سے نکاح کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔